محترم حضرات و اسلامی خواتین، رمضان کا بابرکت مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال صالحہ میں ایک عمل ایسا ملتا ہے اس مہینے کے تعلق سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب ہم پڑھتے ہیں، دیگر ایام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھانے کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ اللہ کے نبی گھر میں داخل ہوئے۔ صحابہ کرام پریشان، کیا معاملہ ہے؟ پلٹ کر اللہ کے نبی آئے، دیکھا کہ صحابہ کرام پریشانی کے عالم میں اللہ کے نبی کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک سونے کا ٹکڑا میرے پاس رہ گیا تھا جس کو صدقہ کرنا تھا، وہ کرنے کے بعد چونکہ میں نے یہ گمان کیا کہیں وہ میرے پاس رہ نہ جائے اور اسی حالت میں میں اس دنیا سے چلا جاؤں، اس لیے میں فوراً گیا اور اس کو صدقہ کر کے آیا۔ مال غنیمت جو ملتا ہے مجاہدین کو، اللہ کے راستے میں جنگ کرنے والوں کو، جہاد کرنے والوں کو، اس کے 5 حصے کیے جاتے ہیں۔ 4 حصے سارے لوگوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں، ایک حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے مختص ہوتا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک حصے میں سے کچھ بھی اپنے لیے نہیں رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات کر دیا کرتے تھے۔ رمضان کا جب مہینہ آتا، صحابہ کرام فرماتے ہیں اجود من الريح المرسلہ، ایک تیز جو آندھی ہوتی ہے، آندھی جتنی تیزی کے ساتھ چلتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیزی کے ساتھ بلکہ اس سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کے نبی کی سیرت ہے۔ ایک تو ہے زکوٰۃ جو کہ مسلمانوں پر فرض ہے، صاحب نصاب ہے، نصاب کو اس کا مال پہنچ چکا ہے تو ادا کرنا لازمی ہے۔ دوسرا ہے نفل صدقات و خیرات، زکوٰۃ کے علاوہ جو ہم دے رہے ہیں وہ نفل میں آتا ہے، یقیناً اس میں بہت زیادہ ثواب ایک مسلمان کو بتایا گیا ہے، بہت زیادہ ایک مسلمان کو اس بات پر ابھارا گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں وہ صدقہ و خیرات کرے۔ صدقہ و خیرات کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے، انسان کی الجھنیں اس سے دور ہوتی ہے، مصیبت آنے والی ہے وہ ٹل جاتی ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہے، صدقے کی وجہ سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، عذاب قبر سے انسان محفوظ رہتا ہے، جہنم کے عذاب سے ایک مسلمان بچ جاتا ہے، حشر کی جو پریشانیاں ہے اس سے ایک مسلمان محفوظ رہتا ہے اگر ایک مسلمان اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ ثواب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینے کا وعدہ کیا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ میں کئی مصیبتیں پریشانیاں انسان کی دور ہو جاتی ہے صدقہ و خیرات کرنے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس انداز سے ابھارا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبہ، اللہ نے فرمایا ایک دانے کی طرح ہے، انبتت 7 سنابل، ایک دانہ اگر بویا جاتا ہے، ایک دانہ اگر زمین میں بویا جاتا ہے، اس سے جو ہے درخت اگتا ہے، اس درخت میں 7 ڈالیاں لگتی ہیں، ہر ڈالی پر 100 پھل لگتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا اسی طرح کی مثال ہے صدقہ و خیرات کی، کہ ایک مسلمان ایک دیتا ہے، اس کے اندر جتنا خلوص ہوگا، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہوگا، ریاکاری دکھاوا نہیں ہوگی، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ 700 بلکہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، جسے چاہتا ہے اللہ اور بڑھ کر عطا کرتے ہیں، اللہ کشادگی والا اور جاننے والا ہے۔ تو اللہ وعدہ فرما رہے ہیں مثال دے کر، ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے صدق دل کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ 700 درجات بلکہ اس سے بھی بڑھ کر جتنا خلوص ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کریں گے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اللہ نے کہا
جو بھی بھلائی جو بھی نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے تجدوہ عند اللہ، اللہ کے پاس پاؤ گے۔ کس حالت میں پاؤ گے؟ وہ خیرہ، اس سے بہتر، وہ اعظم اجرا، اور اس سے بڑھ کر اجر و ثواب کے لحاظ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں جو بھی صدقہ و خیرات کر رہے ہو یہ ضائع نہیں جائے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس سے بہتر بدلہ تم کو عطا کریں گے، اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی تم کو بڑھ چڑھ کر عطا کریں گے۔ اللہ نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، جو لوگ رات دن اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیہ، چھپا کر کے بھی اور ظاہری طور پر بھی، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر و ثواب ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو کوئی خوف لاحق ہوگا نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ قیامت کے دن جب لوگ اٹھائے جائیں گے نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ خوف میں ہوں گے، ڈر میں ہوں گے کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، کیا معاملہ کیا جائے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ تو نبی کریم اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں اس دن کی پریشانی سے اگر بچنا چاہتے ہو، خوف سے بچنا چاہتے ہو، غم سے بچنا چاہتے ہو، اللہ کے راستے میں جیسے اللہ نے دیا ہے دن رات خرچ کرو، اللہ تبارک و تعالی اس دن کے خوف سے تمہیں محفوظ فرمائیں گے، اس دن کے غم سے اللہ تمہیں محفوظ فرمائیں گے۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کا بدلہ تمہیں یقیناً عطا کرے گا، وہو خیر الرازقین، وہ سب سے بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں جو صدقہ و خیرات کرو گے اللہ کے راستے میں دو گے، اس دنیاوی زندگی میں تو یقیناً اللہ عطا کرے گا، آخرت میں بدلہ اللہ یقیناً اس کا عطا کرے گا، ساتھ ہی ساتھ میں دنیاوی زندگی میں بھی یقیناً اس کو بدلہ عطا کیا جائے گا۔ کئی ایسے تاجر جو ہر سال برابر زکوٰۃ نکالتے، صدقہ و خیرات نکالتے، اللہ نے دیا ہے، وہ محسوس کرتے ہیں کہ آئندہ سال اللہ تبارک و تعالی نے اور زیادہ ہم کو عطا کیا، اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کیا، آخرت میں تو ملے گا ہی، ساتھ ہی ساتھ میں دنیاوی زندگی میں بھی اللہ تبارک و تعالی تم کو عطا کریں گے۔ رشک کرنا یہ اسلام میں کہ کسی کے بارے میں کہ اس کی نعمت مجھے مل جائے، اسی طرح حسد یہ اسلام میں جائز نہیں، مگر رشک جو ہے جس کو غبطہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جس طرح اس کو دیا ہے اگر مجھے اللہ دیتا میں بھی اس طرح نیکیوں کے معاملے میں آگے بڑھتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دو چیزوں میں جائز، لا حسد الا فی اثنین، دو چیزوں کے علاوہ کسی میں حسد جائز نہیں ہے۔ رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار، ایک آدمی جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا ہے، قرآن وہ پڑھتا ہے رات دن، اور دوسرا بندہ بھی تمنا کر رہا ہے کاش کہ اللہ مجھے بھی دیتا، میں بھی رات دن قرآن مجید کو پڑھتا، سمجھتا، اس کی تلاوت کرتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جائز، بلکہ اس پر ابھارا گیا وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، ایک وہ آدمی ہے جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، فَهُوَ يُنْفِقُهُ، اس کو خرچ کرتا ہے، آناء اللیل والنہار، رات دن، تو دوسرا آدمی رشک کرتا ہے کاش کہ اللہ مجھے بھی نوازتا، اللہ مجھے بھی عطا کرتا، اللہ مجھے بھی دیتا، جس طرح یہ بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے میں بھی اسی طرح جو ہے خرچ کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال اللہ عز وجل یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انفق، اللہ کے راستے میں خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اللہ کے راستے میں اگر تو دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اس حدیث قدسی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو عطا کرے گا۔ سورہ تغابر میں بڑے بہترین انداز میں اللہ نے اس کی تعبیر پیش کی۔ اللہ نے کہا ان تقرض اللہ قرضا حسنا، اگر تم لوگ اللہ کو قرض حسنا دو گے، یضاعفہ لکم، اللہ اس کو بڑھ چڑھ کر عطا کرے گا،
وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تمہیں معاف کرے گا، واللہ شکور حلیم، اللہ بڑا قدردان ہے اور بردبار ہے۔ اللہ کتنا غفور ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا رؤوف ہے، کتنا رحمان ہے۔ اس طرح کی آیتوں کو پڑھتے ہیں تو اللہ کی جو ہے رحمان کی، رحیم کی جو صفت ہے وہ سمجھ میں آتی ہے۔ مال دینے والا اللہ، مال عطا کرنے والا اللہ، مال کا مالک اللہ، اس کے باوجود بھی بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اللہ نے کہا وہ مجھ پر قرض ہے، مال اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں وہ مجھ پر قرض ہے، جتنا دو گے اتنا نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر میں تم کو عطا کروں گا۔ جو قرآن کے الفاظ ہے، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم لوگ اللہ کو قرض حسنا دو گے، یضاعفہ لکم، اللہ بڑھ چڑھ کر تم کو اس کا بدلہ عطا کرے گا، یغفر لکم، تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کرے گا۔ تو معلوم یہ ہوا صدقہ و خیرات کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ پر قرض سے تعبیر کیا۔ یہ تم صدقہ و خیرات کر رہے ہو، دوسرے معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دے رہے ہو، اس قرض کا بدلہ اللہ بہترین انداز میں تم کو عطا کرے گا، ساتھ ہی ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ صدقہ و خیرات کرنے کا یہ فائدہ ہے، انسان کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ واللہ شکور، اللہ بڑا قدردان، تم جو دیتے ہو اللہ کی اس کے پاس بڑی قدر ہے۔ اللہ وہ حلیم، اللہ تعالی بردبار ہے۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تصدق بعدل تمرہ، جو کوئی مسلمان ایک کھجور کے برابر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، من کسب طیب، حلال کمائی کے ذریعے، ولا يقبل اللہ الا الطیب، اللہ تعالی حلال ہی کو قبول فرماتے ہیں۔ حدیث کے جو الفاظ ہے، جس کی استطاعت اللہ نے ایک کھجور کے برابر دی ہے، کھجور کے برابر صدقہ و خیرات کرنے کی اس کے اندر استطاعت ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے۔ حدیث کے درمیان یہ بات بتائی گئی کہ حلال کمائی کے ذریعے، اس لیے کہ حرام کمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، اور اس کا صدقہ و خیرات ہو، زکوٰۃ ہو یا عبادات ہو، دیگر دعا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ جو انسان حرام خور ہوتا ہے، جس کو لوگوں نے گالی بنا دیا ہے، حرام خوری جو انسان کرتا ہے، حرام کمائی ہے، حرام کھاتا ہے، اللہ تبارک اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ تعالی اس کے اس عمل کو، صدقہ و خیرات کو ہو یا دیگر اعمال کو، اللہ قبول نہیں فرماتے۔ اللہ قبول فرماتے ہیں حلال کمائی کو۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُهَا بِيَمِينِهِ، سیدھے ہاتھ سے اللہ تبارک و تعالی اس صدقہ و خیرات کو قبول کرتے ہیں۔ ثُمَّ يُرَبِّيهَا، عرب کے لوگ اونٹ کو پالتے تھے، اللہ کے نبی نے مثال دے کر فرمایا جس طرح اونٹ کا بچہ ہوتا ہے، پال پوس کر تم لوگ بڑا کرتے ہو، اس طرح تم نے کیا صدقہ کتنا؟ کھجور کے برابر۔ قیامت کے دن تمہارے اخلاص خلوص کی وجہ سے ثواب کتنا ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مثل الجبل، ایک پہاڑ کے برابر اس کو ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا کریں گے۔ معنی یہ ہے کہ آج ہم نے صدقہ و خیرات کر دیا، آج سے بڑھوتری اس کے اندر شروع ہو گئی، بننا وہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں خرچ کرو گے کھجور کے برابر یا کھجور کے ایک ٹکڑے کے برابر، اللہ تبارک و تعالی پہاڑ کے مانند جو ہے اس کا ثواب تمہیں عطا کریں گے۔ تو معلوم یہ ہوا وقت رہتے انسان کو صدقہ کرنا چاہیے، ہر روز صدقہ کرنا چاہیے، اس امید میں نہ رہے کل کروں گا یا اسی طرح چھوڑ کر جاؤں گا تو بچے کریں گے، کسی پر ایک مسلمان بھروسہ نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں موقع دیا ہے، سلف صالحین کے بارے میں یہ ملتا ہے، جو کچھ ان کے پاس جتنا کچھ ہوتا روزانہ اس میں سے کچھ نہ کچھ وہ لوگ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے کہ آج ہم نے صدقہ و خیرات کر دیا، آج سے ہمارے اعمال میں اضافہ شروع ہو گیا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا روزانہ اس میں بڑھوتری ہوتی ہے۔
اضافہ ہونے لگتا ہے، تو اس لیے انسان ایک مسلمان ایسے نہ سوچے جماؤں گا بعد بھی خرچ کروں گا، یا اسی طرح اولاد ہے خرچ کرے گی، اولاد ہے اچھی نکل گئی ٹھیک ہے، ورنہ کئی اولاد تو ایسی ہوتی ہے کہ والدین کے بھی ادھر وفات ہوئی، ادھر لڑنا جھگڑنا شروع کہ مجھے اتنا چاہیے تجھے اتنا چاہیے۔ قرض اگر ہے کوئی مانگنے کے لیے آتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے وہ لیے تو وہ جانے تم جانے، ہم کو اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس طرح کے معاملات دیکھنے میں آتے ہیں، تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اس میں سے کچھ نہ کچھ یہ کوشش ایک مسلمان کی رہے اللہ کے راستے میں جو ہے خرچ کرے۔ روز قیامت کا جو منظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، کوئی سایہ اس دن نہیں ہوگا، سورج بالکل قریب ہوگا، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی کمر تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی ٹخنے تک، اسی طرح کوئی پوری طرح، کسی کو گھوڑے کو جس طرح لگام ڈالی جاتی ہے اس پسینے کے ذریعے اس کو لگام ڈالی جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ویسے عالم میں اگر تمہارے لیے کوئی سایہ نصیب ہوگا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کل امرئ فی ظل صدقتی، ہر ایک مسلمان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، حتی یقضا بین الناس، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے۔ معنی یہ ہے کہ جتنا انسان صدقہ و خیرات اللہ کے راستے میں کرتا ہے، فقراء، مساکین، بیوہ، یتیموں کی داد رسی کرتا ہے، یہ صدقہ اس کے لیے سائے کا کام دے گا۔ جتنا اس کا صدقہ ہوگا اتنا زیادہ اس کو وہ سایہ دے گا، اس کا سایہ اتنا زیادہ لمبا ہوگا، چوڑا ہوگا، جتنا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے۔ رجل تصدق بصدقہ، ایک وہ آدمی جس نے صدقہ کیا سیدھے ہاتھ سے، بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہیں ہوا، یعنی ریاکاری سے بچ کر اللہ کی رضامندی کی خاطر اس نے صدقہ و خیرات کیا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں عرش کے سائے تلے اللہ تبارک و تعالی اس کو جگہ دیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا یہ صدقہ و خیرات جہاں پر ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، وہیں پر حشر کے میدان میں کئی لوگ جو رسوا ہو رہے ہوں گے، کئی لوگ جو پریشان حال ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صدقے کی وجہ سے بادل کی شکل میں ان پر سایہ کریں گے، جو انسان کی دنیاوی زندگی میں صدقہ و خیرات کرتا تھا۔ اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے اور تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کی تصدیق کرتا ہے، اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ میں نے اس طرح کے کہا صدقہ و خیرات سے انسان کے لیے راستے کھلتے ہیں، اللہ کی جانب سے جو کام مشکل تھے وہ آسان بننے لگ جاتے ہیں، آسان ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، جو مسلمان اللہ کے راستے میں دیتا ہے، واتقا، تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے، وصدق بالحسنى، دین اسلام کی تعلیمات کی تصدیق کرتا ہے، اللہ نے وعدہ کیا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے اس کے کاموں میں آسانیاں پیدا کریں گے، اس کی مشکلات ہم جو ہے اللہ نے فرمایا آسانیاں ہم پیدا کریں گے۔ قبر جو ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ما رأیت منظرا الا والقبر افظع منه، جتنی بھی مناظر اللہ نے آخرت کے مجھے دکھائے ہیں، سب سے خطرناک منظر اگر کوئی منظر میں نے دیکھا ہے تو وہ قبر کا منظر ہے۔ لولا الا تدافنوا لدعوت اللہ ان يسمعكم عذاب القبر، اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، اللہ سے میں دعا کرتا کہ اللہ تم کو عذاب قبر سنائے۔ سنتے تو اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، دیکھ لو گے تو تمہارا کیا حال ہوگا اس کا اندازہ تم نہیں لگا سکتے۔ اللہ کے نبی نے جہنم کے مناظر بھی دیکھے،
اور اسی طرح کئی گنہگاروں کو جو عذاب دیا جا رہا تھا وہ بھی مناظر دیکھے اللہ کے نبی نے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ما رأیت منظرا الا والقبر افظع من، جتنے بھی مناظر میں نے دیکھے اس میں سب سے خطرناک منظر اگر کوئی میں نے دیکھا ہے تو وہ قبر کا منظر ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان الصدقہ لتطفئ عن اہلها حر القبور، یقیناً صدقہ و خیرات قبر کی جو حرارت ہے، قبر کی جو آگ ہے یا قبر میں جو عذاب ہونے والا ہے اس کو مٹا دیتے ہیں، اس کو ختم کر دیتا ہے صدقہ و خیرات کرنا۔ وہ بھی حدیث اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ جب انسان کو دفن کر کے اس کے گھر والے چلے جاتے ہیں كانت الصلاة عند رأسی، جب قبر دبانے کے لیے آتی ہے تو نماز سرہانے، قرآن مجید کی تلاوت ایک جانب، صدقہ و خیرات ایک جانب، یہ ساری نیکیاں اطراف میں کھڑی ہو جاتی ہے، اور قبر جب دبانے آتی ہے تو یہ ساری کی ساری نیکیاں قبر کو دبانے سے روکتی ہے، دبانے نہیں دیتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا عذاب قبر سے بھی ایک مسلمان محفوظ رہتا ہے اگر وہ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات جو ہے کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کی سیرت جب ہم پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقراء، مساکین، غرباء کو دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے درد کو محسوس کرتے تھے، ان کی تکلیفات کو محسوس کرتے تھے۔ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام ایک مرتبہ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں، قبیلہ مضر کا قبیلہ اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، عجیب لباس ہے، کسی کے پاس تہبند ہے، کچھ نہیں ہے۔ صحابہ فرماتے ان کو دیکھ کر اللہ کے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یہ اللہ کے بندے ہونے کا یہ تقاضا ہے، اللہ کی بندگی کا انسان کے اندر وہ احساس پیدا ہو۔ غریب کو دیکھ کر، فقراء و مساکین کو دیکھ کر انسان کے اندر احساس نہ پیدا ہو، وہ اس نبی کا امتی کہلانے کے لائق نہیں جو نبی کے بارے میں اللہ نے کہا رحمت للعالمین، آپ سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر اللہ نے مبعوث فرمایا۔ تو مضر قبیلہ آیا، اللہ کے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے مسجد نبوی میں جمع کیا، کہا تمہارے بھائی آئے ہیں، محتاج ہے، مسکین ہے، جو جس کے پاس ہے لا کر جمع کر دو۔ کوئی کچھ کھجور لا رہے ہیں، کوئی کچھ کپڑے لا رہے ہیں۔ ایک صحابی اتنا کھجور اٹھا کر لائے، اٹھا نہیں پا رہے ہیں، بڑی مشقت سے تھیلا کھجور کا اٹھا کر لا رہے ہیں، لا کر رکھ دی۔ ان کو دیکھ کر دوسرے صحابہ بھی اور زیادہ لا رہے ہیں، ڈھیر جمع ہو گیا اناج کا، کپڑوں کا، دیگر چیزوں کا۔ صحابہ فرماتے ہیں حتی رأیت وجہ رسول اللہ یتحلل، ہم نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھلکھلا اٹھا، جو تبدیل ہو گیا تھا اللہ کے نبی کا چہرہ، کہ صحابہ کرام کو صدقہ و خیرات کرتے ہوئے ان فقراء، مساکین، غرباء کی مدد کرنے کے بعد دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا۔ ایسے گویا کہ جو ہے سونے کا پانی جو ہے کسی چیز کو پلایا جاتا ہے تو ایک نکھار اس پر آتی ہے، تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نکھار آپ کے چہرے پر آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک ساتھی کہتے ہیں انس رضی اللہ عنہ کہ ایک آدمی آیا، اسلام قبول کیا، اس نے مانگا اللہ سے، مال غنیمت میں سے تھا، خوب دیا اللہ کے نبی نے۔ اپنی قوم کے پاس جاتا اور کہتا ہے اے قوم اسلمو، اے قوم کے لوگوں اسلام قبول کرو، فواللہ قسم اللہ کی ان محمد لیعطی عطاء، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں من لا یخاف الفقر، اس کے بعد فقر و فاقہ کا اندیشہ باقی نہیں رہتا۔ جیس العسرہ، تنگی کے زمانے میں اللہ کے نبی اور صحابہ نے جو ہے جنگ کی، جہاد کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لے کر آؤ جس کے پاس جو کچھ ہے۔ صحابہ کرام لے کر آ رہے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو ہے اپنے گود بھر کر دینار لے کر آ کر اللہ کے نبی کی گود میں ڈالتے ہیں۔ اللہ کے نبی اس کو اٹھاتے جا رہے ہیں اور فرماتے جا رہے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد جو بھی کرے عثمان رضی اللہ عنہ ان کو نقصان نہیں ہوگا، یعنی یہ جنتی ہے۔ اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت تھی۔ اپنے ذات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مانگا تھا،
مسلمانوں کا لشکر جا رہا تھا جنگ کرنے کے لیے، ان کی مدد کرنی تھی، یا جن کے پاس سواری نہیں تھی ان کے لیے اہتمام کرنا تھا، لا کر جب دیا گیا، اللہ کے نبی خوشخبری سناتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ کو آج کے بعد یہ جو بھی کریں کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ام ورقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے 1,00,000 درہم ان کو لا کر دیے گئے، تو فتن تقسیم کرنا شروع کر دی، ختم ہو گئے تو جو ان کی باندھی تھی، اسی طرح ام ورقہ فرماتی ہے ان کو یاد دلایا گیا آج آپ روزے سے ہے، افطاری کے لیے کچھ رکھ لی تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے پہلے یاد دلاتی تو ہو سکتا اس میں سے میں کچھ جو ہے رکھ لی تھی۔ صدقہ و خیرات کرنا یہ اتنا عظیم عمل ہے، سورہ منافقون ہم پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، آپ اس میں غور و فکر کیجئے، اللہ نے ایک بات وہاں پر یہ فرمائی، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارا مال تمہارے اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے، فَيَقُول وہ کہے ربی اے میرے پروردگار لولا اخرتنی کیوں مجھے تو نے مہلت نہ دی، فَأَصَّدَّقْ میں صدقہ کرتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ اے اللہ نیک لوگوں میں سے میں ہو جاتا۔ کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے، جب جاں کنی کا عالم ہوتا ہے، انسان موت کی فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے، روح قبض کرنے والے فرشتوں کو دیکھتا ہے، اس دنیاوی زندگی میں رہ کر عالم برزخ مناظر کو وہ دیکھتا ہے، موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ سے وہ تمنا کرنے لگتا ہے اے اللہ تھوڑی مہلت دے، اے اللہ تھوڑا وقت دے، تیرے راستے میں خرچ کروں گا، نیک بن کر آ جاؤں گا۔ نیکیاں تو ویسی بہت ہے، نیکیاں تو بہت ہے، مگر کیا معاملہ ہوگا عالم برزخ کے مناظر دیکھنے کے بعد وہ بندہ تمنا کرے گا اے اللہ مجھے مہلت دے، اے اللہ مجھے وقت دے، اے اللہ مجھے تھوڑا وقت دیتا، میں تیرے راستے میں صدقہ و خیرات کرتا، اور اے اللہ یہ برزخی زندگی کی جو عذابات مجھے نظر آ رہے ہیں، یہ مناظر جو میں دیکھ رہا ہوں اس سے بچ جاتا۔ تو معلوم یہ ہوا برزخی زندگی کے عالم، اسی طرح وہاں کا منظر دیکھنے کے بعد اللہ سے بندہ تمنا کرتا ہے کاش کہ اللہ مجھے وقت دیا جاتا، مجھے مہلت دی جاتی تو اللہ میں یقیناً صدقہ و خیرات کر کے آتا۔ صدقہ و خیرات یہ بہت عظیم نیکی ہے، یہ کرنے والا بھی بڑا عظیم ہے۔ سجدہ کر لینا، نماز پڑھ لینا یہ آسان ہے، جیب سے پیسہ نکالنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ اتنا آسان نہیں، اس لیے اتنا زیادہ ابھارا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ اللہ نے اپنے کائنات کا نظام بدل دیا ہے۔ ایک واقعہ سورہ قلم میں جو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، مسلم شریف کا واقعہ، ایک آدمی گزر رہا ہے، راستے میں اس نے دیکھا آسمان سے آواز آ رہی ہے، اس کی حدیقت فلان، بادل جو جا رہے ہیں پانی سے لدے ہوئے، پانی کو لے کر اللہ کی جانب سے اعلان ہو رہا ہے جاؤ فلاں کے باغیچے کو، فلاں کے باغ کو جو ہے تم سیراب کرو۔ یہ آدمی پریشان، آسمان سے آواز آ رہی ہے، نام لیا جا رہا ہے کہ فلاں کے باغیچے کو جا کر سیراب کرو، بادل کو حکم دیا جا رہا ہے۔ تو بادل جاتا ہے، ایک جگہ برستا ہے، وہاں سے پانی نالیوں میں بہہ کر ایک کھیت کی طرف جا رہا ہے۔ وہ آدمی کھیت میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک آدمی اپنے کھیت کو سیراب کر رہا ہے اس پانی کے ذریعے۔ پوچھا تیرا نام کیا ہے اس کسان سے، اس نے نام بتایا تو وہی نام ہے جو آسمان سے لیا گیا ہے۔ یہ پریشان پوچھتا ہے کیا تیرا عمل ہے کہ تیرا آسمان میں نام میں نے سنا، حکم دیا گیا؟ اس نے کہا جو بھی پیداوار آتی ہے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے لیے،
ایک حصہ فقراء مساکین غربا میں تقسیم کرتا ہوں، ایک حصے سے پھر دوبارہ جو ہے اناج جو ہے اس کے اندر جو ہے بوتا ہوں، بیج بوتا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے یہی تیرا عمل ہے جس کی وجہ سے حالانکہ بارش برستی ہے تو ساری جگہوں پر برستی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام کو بدل دیا۔ حکم یہ دیا جا رہا ہے جاؤ فلاں کی جو ہے باغیچہ ہے اس کو سیراب کرو، کیوں کہ وہ فقراء مساکین کا غربا کا جو ہے خیال رکھا کرتا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا۔ شیطان ہے انسان کو ڈراتا ہے، خرچ کرو گے ختم ہو جائے گا، اتنی محنت سے کما رہے ہو، خون پسینہ ایک کر کے کما رہے ہو، صدقہ و خیرات کرو گے تو ختم ہو جائے گا، مگر شریعت نے انسان کو یقین دلایا۔ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ قسم کھا کر کہا، 3 چیزوں کے بارے میں، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صدقہ و خیرات کرنے سے کبھی مال میں کمی اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں آتی۔ قسم کھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کبھی کمی نہیں آتی۔ اللہ کے نبی نے جب گھر میں تشریف لائے، امہات المومنین فرماتے ہیں کہ ہم نے بکری ذبح کی تھی، سارے کا سارا صدقہ کر دیا، ایک ہاتھ جو اللہ کے نبی کو پسند تھا اس کو رکھا، اللہ کے نبی آئے تو ہم نے کہا سارے کا سارا صدقہ کر دیا، ایک بکری کا جو ہاتھ ہے وہ باقی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو باقی مت کہو، یہ تو ہم کھائیں گے ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے راستے میں تم نے صدقہ و خیرات کیا اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اب تمہارے لیے باقی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا احادیث میں بہت زیادہ اس پر ابھارا گیا ہے، اللہ کے نبی نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھارا ایک مسلمان ایک مومن کو مال کے بارے میں ایک مسلمان کا تصور جو ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا مما رزقناہم ينفقون، جگہ جگہ پر اللہ نے کہا ہم نے جو تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، یقین ہو کہ یہ اللہ کا عطا کردہ ہے، ایک وقت تک میرے پاس ہے، ایک وقت آئے گا یہ دنیا چھوڑ چھاڑ کر میں چلا جاؤں گا، یہ کسی اور کا ہو جائے گا۔ جب تلک ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جو تم نے کھایا وہ تمہارا، جو پہنا وہ تمہارا، جو صدقہ و خیرات تم نے کیا وہ تمہارا ہے، بقیہ جو چھوڑ کر جا رہے ہو مالی مالی، میرا مال انسان کہتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ دوسروں کا ہو چکا۔ پھر اسی طرح مال کی محبت بھی انسان کے دل میں بہت زیادہ رکھی گئی ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یقیناً وہ مال کی محبت میں بڑا شدید ہے، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ یہ فطرتاً اللہ نے مال کی محبت رکھی ہے آزمانے کے لیے کہ بندہ اللہ کے حکم کو بجا لاتا ہے یا نہیں۔ مال بھی اللہ دیتا ہے، محبت بھی اس کی پیدا کرتا ہے، شدید محبت، پھر اللہ حکم بھی دیتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ آزمانے کے لیے کہ بندہ مال کی محبت میں گرفتار ہو کر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، ایک مال کی محبت پر اللہ کی محبت کو غالب لا کر اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات جو ہے ایک مسلمان کرتا ہے یا نہیں کرتا، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ کے لیے لازمی حکم دیا گیا ہے، ہمارے عمل میں خلوص ہو، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو۔ کئی اعمال ایسے ہیں بتائے گئے کہ ایک انسان جو ہے مساجد پر خرچ کرے، علم کے معاملے میں خرچ کرے، دین کی نصر و اشاعت میں دین کو پھیلانے میں بہت زیادہ جو ہے خرچ کرے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جاتا ہے، جانے کے بعد اعمال صالحہ جو اس کے کھاتے میں جو ثواب جاریہ ہے اس میں علم ينتفع به بھی کہا گیا، اور اسی طرح نیک اعمال جو انسان چھوڑ کر جاتا ہے ان میں سے صدقہ جاریہ بھی ہے، انسان کوئی چیز کر کے چلا گیا جانے کے بعد بھی برابر اس کا ثواب اس کو مل رہا ہے۔ اسی طرح معاشرے کے فقراء ہے، مساکین ہے، یتیم ہے، غربا ہے، ان کی بھی ایک مسلمان کفالت کرے، داد رسی کرے۔ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور وہ مسلمان جو یتیم کی کفالت کرتا ہے اس طرح ہے، اللہ کے نبی نے اشارہ کر کے فرمایا جنت میں اتنا قریب ہوں گے
تو ان کی داد رسی کرنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، تو معاشرے کے فقراء مساکین ہے۔ اللہ کے نبی پہلی وحی جب آپ پر نازل ہوئی کپ کپاتے ہوئے آئے، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے کہا کلا واللہ لا یخزک اللہ عبدہ، اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا کرے ہو نہیں سکتا۔ جو اللہ کے نبی کی صفات جو گناتی ہے اس میں سب یہ ہے نیکی کے کام کہ آپ دوسروں کے کام آتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں، خیر کے معاملے میں، بھلائی کے معاملے میں فقراء مساکین کی داد رسی کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع کرے ہو ہی نہیں سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا مختلف جگہوں پر ایک مسلمان جو خرچ کرتا ہے ضروری ہے، خاص کر کے زکوٰۃ، صدقات، خیرات اس مہینے میں مسلمان بہت زیادہ نکالتے ہیں، تو سب سے پہلے اس کے مستحق جو ہے رشتہ دار ہے۔ رشتہ داروں کے بعد سب سے زیادہ جو مستحق ہے، جس معاشرے میں، جس محلے میں ہم رہ رہے ہیں، وہاں کے فقراء مساکین اس کے زیادہ مستحق ہے۔